تھے ریلوے میں، وہ آئے تھے تو انہوں نے فون کیا، سوامی جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں اس جانسن گنج محلے میں ہوں، میں آ جاتا ہوں۔ سبزی منڈی میں رہتے تھے، جانسن گنج کے بغل میں سبزی منڈی ہے۔ میں ان کی طرف جب مڑا تو ایک گلی ہے اب شاہ گنج سبزی منڈی میں، وہ اب الیکٹرانک مارکیٹ ہو گئی ہے، اس میں آگے چل کر کے سوداگر کی مسجد آج بھی ہے پڑتی۔ سوداگر کی مسجد کے سامنے چوڑی کی دکان تھی، اوپر چھجے پر ایک مسلم سجن ایک کانچ کے گلاس میں کلی کر رہے تھے۔ میں انہی کپڑوں میں تھا، تھوڑی دور ایک 50 گز دور رہ گیا، انہوں نے ہم کو دیکھا، ہم نے ان کو دیکھا اور جب تھوڑا اور نزدیک گیا تو انہوں نے کلی کرنا روک دیا۔ میں نے سوچا کہ انہوں نے اس لیے روک دیا ہے کہ کلا تھوکیں گے تو چھیٹ پڑ جائے گی۔ اور سوداگر کی مسجد یعنی انہی کے مکان کے ٹھیک بغل سے اونچائی سے راستہ تھا سید اکرام حسین کے گھر جانے کا۔ تو جیسے ہی میں ادھر سے مڑا اس کے نیچے آیا، انہوں نے میرے اوپر پورا پورا تھوک دیا۔ وہ پان کی کلی تھی، میرے سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ میں اکرام حسین کے یہاں گیا، وہاں سے مستقل سے 200-300 میٹر دور ان کا گھر تھا۔ ہم نے اکرام کو آواز دی، ہم نے کہا اکرام پانی لے آؤ، تو وہ آئے، کہنے لگا وہ ہم کو ترپاٹھی جی کہتے تھے، ترپاٹھی جی یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا کہ ایسا ہے، وہ سوداگر کی مسجد کے سامنے جو چوڑی کی دکان ہے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ نے کچھ کہا نہیں؟ میں نے کہا اگر مار کھانا ہوتا تو کہتے، اسی لیے تو انہوں نے کہا کیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والی کا حال چال لینے گئے، اور دوسرے وہ سجن جنہوں نے مجھے یہ سمجھ کر کے کہ غیر مسلمان ہے میرے اوپر پان کا کلی تھوک دی۔ تو ایسے لوگ نادانی سے ایسے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ پہلے میں نے ضرور یہ سمجھا تھا کہ یہی اسلام ہے، میں نے بتایا کہ کچھ لوگوں کے اخلاق کی وجہ سے دا ہسٹری آف اسلامی ٹریڈیزم لکھی تھی، میں نے سوچا تھا یہ اسلام ہے، لیکن جب واستوک اسلام کو جانا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا، جب قرآن کو جانا، جب حدیثوں کو پڑھا، تو مجھے ان پر دیا آئی، ان سجن پر، کہ وہ اسلام کو نہیں جانتے۔ ایسے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتھنی اور کرنی دونوں کے خلاف کام کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کتھنی اور کرنی کے حساب سے اگر دنیا چلے تو ساری دنیا میں امن چین ہو جائے۔ اس سے بڑا ستیہ دھرم، اس سے بڑی انسانیت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ جتنی کی بڑی انسانیت اسلام میں موجود ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتھنی اور کرنی میں موجود ہے۔ ایک بار میں اپنے ہندو بھائیوں کو بتاؤں کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سجن نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اپنے ویرودھیوں کے لیے بد دعا کیجیے اور ان پر لعنت بھیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ نے کسی کے لیے بد دعا دینے کے لیے، کسی پر لعنت بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا، رحمت کے لیے بھیجا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کا آدیش موجود تھا۔ قرآن مجید کی سورہ 21 آیت نمبر 107 میں ہے کہ اے محمد، ہم نے تم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کیول مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے رحمت یعنی دیالو بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنے کرموں میں اتار چکے تھے، اسی کے حساب سے چل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی کے لیے بد دعا دینے کے لیے، کسی کے لیے لعنت بھیجنے کے لیے نہیں، بلکہ دیا کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک بار آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے چاہے وہ ظالم ہو یا اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، اگر میرا بھائی مظلوم ہے تو ہم اس کی مدد کرنا جانتے ہیں، لیکن اگر وہ ظالم ہو جائے تو کس طریقے سے مدد کریں؟ آپ بتائیے، آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم سراخوں پر، لیکن بتائیے کہ کس طریقے سے اس کی مدد کریں؟ آپ نے فرمایا اس ظالم کے ہاتھ پکڑ لو، یعنی اس کو جرم کرنے سے روک لو اور اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، یہ اس کی مدد کرو۔ یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ایک بار فرمایا، میں اگر
हिंदू भाइयों को बताऊं, अगर कोई मीडिया के लोग हो तो समझ लें कि इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कहना कि सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलता है। इस्लाम आया है दुनिया में आतंकवाद को मिटाने के लिए। जो मजहब, जिस मजहब ने सबसे ज्यादा आतंकवाद को सहा, जिस मजहब के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा आतंकवाद सहा और आतंकवाद अंतिम समय तक वो आतंकवाद से लड़ते रहे। आपने कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी इंसान का दिल नहीं दुखाया, कभी भी किसी से कड़ाई से बात नहीं की। ऐसे मजहब को आप आतंकवाद से कैसे जोड़ सकते हैं? ये पूरी दुनिया में इस्लाम के साथ साजिश है। ये साजिश इसलिए हो रही है क्योंकि इस्लाम के प्रवाह को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, इस्लाम को फैलने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सच्चा धर्म अगर फैलता है तो ये सबसे बड़े धर्म की बात, सबसे बड़ी अच्छी बात है। और इसमें हमको कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि इस तरीके की साजिश की जड़ हिंदुस्तान में नहीं, बाहर मौजूद है। यहां अगर साजिश होती है वो तो नेताओं की साजिश है, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से अपने मतलब के लिए काम करते हैं। लेकिन धार्मिक साजिश यहां पर नहीं, इसकी जड़ें बाहर मौजूद हैं। ये हिंदू भाइयों को समझना चाहिए। तो एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बुरा, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बुरा हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी है। जो हर समय लड़ाई झगड़ा करे वो अल्लाह के लिए सबसे बुरा है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। पड़ोसी के लिए लोग कहते हैं कि पड़ोसी में के लिए जो है मुसलमान खराब हैं। पड़ोसियों के लिए, मुसलमानों के लिए जो आदेश है उससे बड़ा, उससे अच्छा आदेश कहीं हो ही नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। आपसे पूछा गया कौन है अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया वह जिससे उसका पड़ोसी परेशान हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के लिए ये कहा कि वो मुसलमान नहीं है जो जिससे उसका पड़ोसी परेशान हो। ऐसा मुसलमान कैसे दहशतगर्दी में शामिल हो सकता है? ऐसा मुसलमान कैसे किसी के ऊपर अन्याय कर सकता है? एक आप से पूछा गया कि इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल, आपसे पूछा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल कौन सा इस्लाम सबसे अच्छा है? अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान देता, बड़ी फिलॉसफी की बात करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल, आपने बड़ा सीधा छोटा सा जवाब दिया जो इंसानियत में सबसे ऊपर है। आपने कहा कि भूखे को खाना देना सबसे बड़ा इस्लाम है, भूखे को खाना देना और जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सलाम करना। भूखे को खाना देना इससे बड़ी इंसानियत कोई नहीं है। और जान पहचान, अगर हम जानते हैं कि फलाने, इनका नाम अयूब साहब है, चलिए मुसलमान है, चलिए सलाम हमने किया। और गैर जान पहचान हम जानते नहीं, जिसको हम जानते नहीं तो उसका हम तो मजहब भी नहीं जानते, उसको भी सलाम करो। इससे बड़े सांप्रदायिक सद्भाव, इससे बड़ी इंसानियत की बात और क्या हो सकती है? ये कहा जाता है कि मुसलमान के लिए, पहले मैं भी कहता था, मैं जब भ्रमित था कहता था मुसलमानों के लिए इंसान वही है जो मुसलमान है, बाकी सब इंसाने नहीं है, मैं कहा करता था। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी क्योंकि मैं इस्लाम को नहीं जानता था। माफ करिए, जिस इस्लाम की मैं बात कर रहा हूं, जिन बड़ाइयों को मैं कह रहा हूं, वो केवल इस्लाम के लिए कर रहा हूं। बड़ाई इस्लाम की है, मुसलमान की नहीं है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं क्योंकि कुछ मुसलमानों का अखलाक इस्लाम से ठीक उल्टा है। इसी वजह से आज इस्लाम की छवि खराब हो रही है। लेकिन
ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام میں مسلمان اچھے نہیں، بہت اچھے، ایک سے ایک اچھے مسلمان ہیں، اور انہی اچھے مسلمانوں کی وجہ سے آج بھی اسلام آگے جا رہا ہے۔ اور ہم نے جب اسلام کا مطالعہ کیا تو میں نے پایا کہ سناتن ویدک دھرم اور اسلام میں جتنی نزدیکی ہے کسی میں نزدیکی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے اللہ یعنی